نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع حسب سابق والدین سے، ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ دنیا میں انسان کے دو طرح کے عمل ہوتے ہیں۔ بعض عمل وہ ہیں اور بعض نیکیاں وہ ہیں جن سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان جنت میں جاتا ہے، اور بعض اعمال اور بعض کام وہ ہے جن سے دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان دوزخ میں اور جہنم میں جاتا ہے۔ سو ان کاموں میں سے اور ان اعمال میں سے جن سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان جنت میں جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت بھی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا، ان کی بات سننا، شب و روز ان کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کو سکون اور چین کی زندگی مہیا کرنا، ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان برپا کرنا، اور وہ کام، وہ اعمال جن سے انسان دوزخ میں جاتا ہے، جن سے دوزخ اور جہنم کا دروازہ کھلتا ہے، ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دینا ہے، ماں باپ کو
ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، انہیں تکلیف اور اذیت دینا، ان کے چین اور سکون کو لوٹ لینا یہ عام ہو گیا۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان ماں باپ کے رائٹس اور حقوق کو، ان کے مقام اور سٹیٹس کو پہچانے کہ ماں باپ کی رضا سے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور آپ جنت جا سکتے ہیں، اور ماں باپ کی ناراضگی سے، ماں باپ کی اذیت اور تکلیف سے دوزخ کا دروازہ کھل سکتا ہے، اور ان کو تکلیف دینے سے، ناراض کرنے سے آپ دوزخ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مؤمن لہو ابوان فیصبح هو محسن الیہما الا فتح اللہ له بابان الی الجنہ یا من الجنہ، کہ جس مومن کے ماں باپ ہوں اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، ان سے اچھی طرح پیش آئے، ان کی خدمت کرے، انہیں راضی کرے، انہیں خوش کرے، تو اللہ پاک اس خوش نصیب مومن کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتا ہے۔ ایک دروازہ اس لیے کہ اس نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں کی خدمت کی، اور ایک دروازہ اس لیے کہ اس نے باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، باپ کی خدمت کی، اور فرمایا لا یسخط علیہ واحد منہما فیرضی اللہ حتی یرضاہ، ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس وقت راضی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ راضی ہو جائیں، ماں باپ راضی ہو جائیں۔ قیل ان کان ظالما قال ان کان ظالما، سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ظالم ہو؟ تو حضور نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہو، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، لوگوں پہ ظلم کیا ہو، خطا کار ہو، گناہ گار ہو، لیکن ماں باپ کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، ماں باپ کو راضی کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے اللہ پاک اس خوش نصیب کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ اب اگر ماں باپ کو راضی کرنے سے، ان کی خدمت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، تو پھر حضور کو راضی کرنے سے اور حضور کے مشن اور دین کی خدمت کرنے سے جنت کے دروازے کیوں نہ کھلیں؟ ماں باپ کی خدمت کی، انہیں خوش کیا، جنت کے دروازے کھل گئے، یہ بھی حضور کے طفیل ہے، حضور کے توسل سے ہے، حضور کے تصدق سے ہے، حضور کے صدقے سے، اور فرمایا کہ ولا یسبح هو مسیء الیہما الا فتح اللہ له بابان من النار، اگر کسی مومن نے
اس حال میں صبح کی اس کا حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوا مسیء الیہما اچھا سلوک نہ کیا ہو، برا سلوک کیا ہو، انہیں ناراض کیا، انہیں ستایا، انہیں گالیاں دی، انہیں تکلیف دی، تو فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے تو دروازے کے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ آ جائیں اس میں۔ دوزخ کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان دوزخ میں جائے گا۔ ماں باپ کو ستانے والا، انہیں تکلیف دینے والا، انہیں اذیت دینے والا اللہ کے عظیم عذاب اور اللہ کے عظیم دوزخ و جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی اوصنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب مجھے کوئی ایڈوائس دے دے، وصیت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اوصیک بی، کہ موسیٰ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، میرے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اس کو سٹرونگ رکھو، جو لنک اور کنیکشن اللہ سے ہو وہ مضبوط ہو، وہ سٹرونگ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا اوصنی، مولا اس کے علاوہ کوئی اور وصیت فرما دے۔ تو فرمایا اوصیک بأمک، موسیٰ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے کہ ان کا اپنی ماں سے اچھا سلوک نہ ہو۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ ماں کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے معصوم نبی اور رسول کو بھی ماں کی وصیت فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوصنی، مولا اس کے علاوہ کوئی اور وصیت، کوئی اور حکم؟ اللہ نے فرمایا اوصیک بأمک، میں موسیٰ پھر تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، انہیں راضی اور خوش رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوصنی، مولا اس کے علاوہ کوئی اور وصیت فرما دیں، کوئی اور حکم دے دیں۔ تو فرمایا اوصیک بأبیک، موسیٰ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب اس روایت میں جب خود اللہ کی بات آئی تو اللہ پاک نے ایک مرتبہ فرمایا اوصیک بی، کہ موسیٰ مجھ سے اپنا تعلق جوڑ لے، اپنا رشتہ جوڑ لے۔ جب باپ کی بات آئی تب بھی اللہ پاک نے ایک مرتبہ فرمایا اوصیک بأبیک، ایک مرتبہ فرمایا۔ لیکن جب بات اور باری ماں کی آئی تو اللہ پاک نے 2 مرتبہ فرمایا، 2 مرتبہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ماں کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک طرف اس حدیث میں
ماں کا اللہ کا بیان ہے، اور پھر حدیث کے اختتام پر باپ کا بیان ہے، درمیان میں ماں کا ہے۔ یعنی اللہ کے رائٹس کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد اللہ پاک نے ماں کے رائٹس اور حقوق کی بات کی ہے۔ ماں کا حق اور رائٹ اللہ کے حق اور رائٹ سے ملا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حق کے ساتھ ماں کے حق کو ملا کر بتایا کہ ماں کا حق بڑا عظیم ہے اور ماں کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ تاکید، حکم اور وصیت اور ایڈوائس عام انسان کو نہیں، اللہ پاک اپنے نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا مقام باپ کا بے شک ہے، لیکن ماں کا مقام بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ ماں کا مقام کیا ہے تو ہم شب و روز 24 گھنٹے بس اسی کی خدمت میں لگے رہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ماں سے رشتہ اس وقت تک ہے جب تک شادی نہ ہوئی ہو۔ شادی ہو گئی، ماں سے تعلق ختم ہو گیا، اور ہونا یہ چاہیے کہ شادی کے بعد ماں سے تعلق اور مضبوط ہو، ماں سے محبت اور زیادہ ہو۔ تو کتنے ناداں ہیں ہم کہ وہ ماں جس نے تربیت کی، جس نے پڑھایا سکھایا، شادی کی، اس قابل بنایا کہ اب آپ کا اپنا گھر ہو گیا، اپنا پورا نظام ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم اس عظیم ماں کو بھول جاتے ہیں جس نے اس مقام تک پہنچایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد الجہاد قال احی ابواک قال نعم قال ففیہما فجاہد۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم۔ اس شخص نے، سائل نے، سوال کرنے والے نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یا اللہ کی راہ میں لڑنا۔ کہاں اللہ کی راہ میں لڑنے کا مقام؟ آپ نے تو سنا ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسلام کے 6 ستون ہیں، 6 ستون ہیں۔ ان میں سے ایک ستون اور پلر اللہ کی راہ میں لڑنا بھی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ زندہ ہوں اور خدمت کے محتاج ہوں تو ان کی خدمت کرنا اور ان کی خدمت میں خوب محنت، کوشش کرنا، لگن سے خدمت کرنا، یہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ سو مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کی خدمت یہ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہے، یہ بھی اسلام کا ایک پلر ہے، اسلام کے ایک عماد ہے، اسلام کے ایک ستون ہے، اور اسلام
کی ایک بنیادی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا نوجوان اس سے غافل ہے، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ میں، نگاہ نبوت اور رسالت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس صدی میں وہ بھی سامنے تھا، ورنہ دور صحابہ میں تو ماں باپ کی نافرمانی کا تصور تک ناممکن تھا۔ پھر دور تابعین میں، تبع تابعین میں صالحین ہوئے، بعض اولیاء ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے پوری رات جاگ کر ماں باپ کی خدمت کی، پوری رات۔ اب عام لوگ سمجھتے کہ شاید یہ اللہ کا بڑا ولی ہے تو اس کی رات نفل نماز میں گزرتی ہو، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ اس ولی کا عالم یہ ہوتا کہ ساری رات ماں کی خدمت میں ہوتا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ماں کی خدمت بھی عبادت ہے، ماں کی خدمت ثواب ہے۔ اب ہم اس خدمت کی طرف آ گئے جو ثواب تو کیا ہے، گناہ ہے، اس خدمت کی طرف آ گئے۔ ہماری راتیں گناہوں میں بسر ہوتی ہیں، نافرمانیوں میں گزرتی ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نہ جانے کتنے نوجوان ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، ان کی اذیتوں سے پریشان ہو کے، ان کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر۔ اور یاد رکھیں کہ ماں باپ نے اگر اس حال میں بد دعا دی تو وہ قبول ہوگی، کل کو آپ کا بھی وہی انجام ہوگا، وہی حال ہوگا، وہی کیفیت ہوگی، وہی صورتحال ہوگی جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کی۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے جو غفلت کی نیند ہے اس سے بیدار ہو جائیں، اور آج ہی اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں۔ مجھے جب آفس میں آ کر مختلف لوگ مختلف باتیں سناتے ہیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس ہفتے لوگ زیادہ سناتے ہیں اپنی تکالیف، تو اس جمعے کو میں چاہتا ہوں اور دل چاہتا ہے کہ خطاب ماں باپ پر ہو۔ خدا جانے کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے عذاب میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ تو خدا کے لیے میرے نوجوان بھائی اور بہنیں، اس خطاب کو سننے کے بعد اللہ کے لیے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ اپنے ماں باپ کو کبھی نہ ستائیں، انہیں کبھی تکلیف نہ دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔